کیٹس کے خطوط۔ اپنی محبوبہ کو لکھے چند خطوط میں کیٹس کی کیفیت: پیاری خوبصورت فینی، میں اپنا آج گزشتہ کل کی یادوں میں جی رہا ہوں، اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، وعدہ کرو اور لکھ کر وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کبھی کل سے کم مہرباں نہیں ہوگی۔ ہم دونوں اکیلے کب مکمل دن گزاریں گے؟ میری روح اور محبت نے ہزاروں بوسے تمہارے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ پیاری فینی، اس وقت میں اپنے لکھے ہوئے اشعار کو دوبارہ نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں نقل کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں، کیونکہ میرے دل و دماغ پر تمہارا قبضہ ہے۔ فینی، تمہاری محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا ہے، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں ہر چیز فراموش کر چکا ہوں، بس میرے ذہن پر ایک ہی چیز کا جنون سوار ہے، اور وہ ہے تم سے ملنا۔ تمہاری جدائی کا خوف مجھے پریشان رکھتا ہے، تم کبھی بھولے سے بھی بچھڑنے کی بات نہ کرنا۔ لوگ مذہب کے لیے جان دیتے ہیں اور شہید کہلاتے ہیں، میرا مذہب تمہاری محبت ہے، میں تمہارے لیے جان دے کر شہید محبت کہلانا چاہتا ہوں۔ فینی، میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ پیاری فینی، میں 3 دن بعد خواب سے بیدار ہوا ہوں اور پھر خواب دیکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات میری حالت بہت بری تھی، کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ مسز ڈائک تمہیں بتائیں گی کہ میں ہیمپ اسٹیڈ میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہوں، میں بہت بے صبر ہو گیا ہوں، میرا دماغ کب کپا رہا ہے، پتہ نہیں میں کیا کیا لکھ رہا ہوں۔ پیاری فینی، اگر بیماری سے تمہاری آنکھوں میں رضامندی اور محبت کے اقرار کی کیفیت اس طرح جھلملا سکتی ہے تو کبھی کبھی بیمار ہونا ہی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا۔ کل رات جب مجھ پر شدید بیماری کا حملہ ہوا، جب میرا سارا خون میرے پھیپھڑوں کی طرف دوڑ آیا، میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے یقین ہو چلا کہ میں اب شاید زندہ نہ رہوں، تو اس وقت میں صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مصیبت، بیماری اور دکھ کے ان آخری دنوں میں شیلے نے اس کا بڑا ساتھ دیا، اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا تاکہ اس کی تیمارداری کر سکے۔ کیٹس نے اس محبت بھری دعوت کا بہت عاجزی سے جواب دیا، اس نے شیلے کی دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن موت اس کا ہاتھ پکڑ کر روم لے گئی۔ 1820 میں موت اس کے سرانے آ کھڑی ہوئی، بڑی مقدار میں خون جسم میں ختم ہو گیا۔ اس کا دوست جوزف سیورن اسے لے کر اٹلی کی طرف روانہ ہوا۔ کیٹس اسے افیون کی بوتل خریدنے پر زور دیتا رہا، مگر سیون کو خوف تھا بیماری کی شدت میں کیٹس افیم کھا کر خودکشی نہ کر لے۔ سیورن نے بوتل خرید لی لیکن کیٹس کو نہ دی۔ 23 فروری 1821 کی صبح روم میں اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ صبح 4 بجے کیٹس درد سے چلا کر پکارا، سیورن مجھے اٹھاؤ، میں مر رہا ہوں، فکر نہ کرو، میں بہت سکون سے مر جاؤں گا، شکر ہے آخر موت آ ہی گئی۔ سیورن نے اسے اٹھا کر باہوں میں لیا، بلغم سے کیٹس کا منہ بھر گیا، سانس رک گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ دوستوں نے اسے روم ہی میں دفن کر دیا۔ اس کی خواہش کے مطابق قبر پر ایک پتھر لگا دیا گیا جس پر کیٹس کا کہا ہوا اپنا جملہ لکھ دیا گیا، Here lies one whose name was writ in water.